بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، آج آپ کے حصہ نظم میں دی گئی سب سے پہلی نظم حمد ہے، جو کہ صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کے شاعر مولانا مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب کا تھوڑا تعارف بیان کیا جائے گا۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب 1844 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1917 میں ہوئی۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی میرٹھ ہی سے پائی۔ وہ میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آخر میں آگرہ میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت بھی دیتے رہے۔ یہاں سے ریٹائر ہو کر جب واپس میرٹھ آئے اور یہیں سے ہی ان کا انتقال فرمایا۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں تحریر کیں۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب کی تمام تر نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو حمد ہے یہ بھی کلیات اسماعیل سے لی گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت حمد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ اگر تو اس دنیا میں نہ ہوتا، یعنی کہ اگر تو ہی نہ ہوتا تو اس دنیا میں پھر کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ درخت اور نہ کچھ اور، یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ اب تیری تصور کہتے ہیں تیرے خیال کو، تیرا خیال کا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تو کیسا ہے، یعنی میری عقل، میری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ میں تیری ذات کے بارے میں سوچ سکوں، کہ میں سوچ سکوں کہ تو کیسا ہے، کیسا ہوگا۔ میری ذہانت یا میری عقل اتنی نہیں ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یعنی کہ اس کا شاعر صاحب کا اشارہ آسمان کی طرف ہے کہ یہ تو نے ہمارے لیے کتنا عظیم چھت بنائی ہے کہ اگر ہم سوچیں بھی تو ہم ایسا، دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس کو بنا نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی شروعات کہاں سے اور اس کی آخر کہاں پر ہے۔ سارے عالم کی اس میں کھپت ہو گئی، یعنی کہ صرف ایک آسمان کو نہیں بنا کر چھوڑ دیا، ایک نیلا آسمان بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سیارے، ستارے لگائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اس میں سورج سے چمکایا اور چاند لگایا، تاکہ یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے جو چیزیں ہیں، یہ سب تو نے اپنے بندوں کی فائدے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ تارے، یعنی کہ یہ تارے جو ہمیں رات کے وقت چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دن کے وقت نہیں دیتے، یہ چمکاتے ستارے تو نے کتنے خوبصورت لگائے ہیں، جو انسان کو نہ صرف روشنی دیتے بلکہ آسمان کی سجاوٹ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، جو ہمارے لیے ایک مثال اور ہمارے لیے ایک ایسا اشارہ ہے کہ جو صرف ہمارے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ ہمارے لیے ہر قسم کی فائدے بھی ہیں اس میں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یعنی کہ یہ جو چراغ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا، چراغ سے مراد سورج جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، بن تیل یعنی اس میں کوئی تیل نہیں اس میں استعمال ہو رہا، کوئی پیٹرول یا کسی قسم کا کوئی اور ایندھن اس میں نہیں استعمال ہو رہا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم چراغ انسان کے لیے روشن کیا ہے کہ جو نہ صرف دنیا کو منور کر رہا ہے، دنیا کو روشنی دے رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جس میں کھیتیاں پکتی ہیں اور بھی ہمارے لیے بہت سارے دنیا کے کام آتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کی قدرت کے سب کھیل ہیں، یعنی کہ یہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ممکن ہے، اس کی قدرت کے سوا کوئی اور نہیں کہ جو یہ سب کچھ کر سکے۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی نہیں کر سکتا،
کوئی اور کسی اور کی طاقت اس میں نہیں ہے کہ جو یہ سب کچھ بنا سکے۔ یہ لعل و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ لعل و گوہر ہیں یعنی یہ جو سیارے اور ستارے ہیں وہ زمین سے بھی بہت بڑے ہیں، ان کا سائز، ان کی جو طاقت جو ہے وہ زمین سے بھی بہت بڑی ہے، اور سب ایک دوسرے کے پیچھے ایسے چل رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چلنے کا، ان کو گردش کرنے کا حکم دیا تھا اس وقت سے، اور جب اللہ تعالیٰ گردش کرنے کا حکم روک دیں گے اس وقت تک یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ یہ قائم ہے تیری ہی قدرت سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یعنی کہ جب تو نے تقدیر کو حکم دیا کہ یہ چلنا شروع ہوں، جب سے یہ چل رہے ہیں، اور بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، یعنی کہ ان کے آپس میں کوئی ایسی زنجیر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جس کو سائنسدان بھی ایک ایسا پاتھ کہتے ہیں کہ جو ایک ایسا راستہ جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی کشش سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ زنجیر ان کے آپس کی کیا ہے؟ وہ ایک ایسی کشش ہے جو ان کو ایک دوسرے کے پیچھے چلا رہی ہے، یعنی کہ جو اللہ ہی کی قدرت سے ہی ایک دوسرے کے پیچھے گردش کر رہے ہیں، جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ نہ ان سب میں خلل ہے اور نہ بیشی کمی۔ واقعی ان سب میں خلل یعنی کہ نہ کوئی اس میں نہ اس میں کھڈا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی ایسی ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ اس میں کوئی کمی یعنی کہ چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن بنایا تھا اس وقت سے اور اب تک یہ ایسے ہی چل رہا ہے، یعنی یہ کہ یہ اپنی گردش سے ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو گئی ہے۔ چاہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاہے بہت بڑی چٹانیں لگائیں، چاہے اس میں بہت بڑے اس میں پہاڑ بھی بنائے ہیں، اس میں اس کی مٹی بھی ہے اس میں بہت زیادہ، لیکن وہ ان کے اندر کوئی ایسا ہمیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم زمین سے بھی دیکھیں تو یہ ہمیں کوئی چمکتے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خلل ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، یعنی ان سب کو بنانے کا جو ایک اصول ہے، یعنی کہ آئین یعنی کہ ایک اصول جو ہے وہ سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بنانے والا جو استاد ہے، استاد کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے ان کو چلنے کا، ان کو بنانے کا جیسا حکم دیا تھا، اور یہ ویسے ہی پہلے دن سے اور اب تک ہیں، ویسے ہی یہ چل رہے ہیں۔ ان کا ہنر ایک ہے اور ان کا استاد یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی ہیں۔ اس پوری کائنات، چاہے زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے دن سے لے کر اور آج تک، جب سے اللہ تعالیٰ نے کن کہا، اس کن اور فیکون کہا اس وقت سے اور اب تک ایک ہی ہیں۔ اب آئیے ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف دیکھتے ہیں، جو آپ اس کو کرنے قابل ہو جائیں گے۔ نہ صرف نظم کے آپ سوالات کے جوابات آپ تحریر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے بندھے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے، اس میں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، تصور تیری ذات کا ہے محال۔ یہ سب آپ مناسب الفاظ سے اس طرح سے آپ پر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔